ایک ایسا جنگجو جس کی ہیبت سے کیسر و کسریٰ کے ایوان لرزتے تھے، جس کے قدموں کی دھمک دشمن کی صفوں میں زلزلہ پیدا کر دیتی تھی۔ تاریخ انسانی اسے خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ایسا لقب عطا کیا جو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن گیا: سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ سن 8 ہجری، ایک ایسا مقام جہاں 3000 مسلمانوں کا سامنا 1,00,000 کے تربیت یافتہ رومی لشکر سے تھا۔ موتا کا میدان تپ رہا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مسلمانوں کے 3 سپہ سالار ایک کے بعد ایک جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ لشکر اسلام بظاہر ٹوٹ رہا تھا، پرچم گرنے کو تھا کہ اچانک ایک ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے اسلام کے اس لڑکھڑاتے ہوئے پرچم کو تھام لیا۔ وہ ہاتھ خالد بن ولید کا تھا۔ خالد بن ولید نے اس دن وہ منظر دیکھا جو انسانی عقل سے بالاتر تھا۔ ان کے ہاتھ میں 1-2 نہیں بلکہ 9 تلواریں ٹوٹیں، لیکن ان کا عزم نہیں ٹوٹا۔ رومیوں کا سمندر مسلمانوں کو نگلنے کے لیے تیار تھا، لیکن خالد کے پاس ایک ایسی حکمت عملی تھی جس نے جنگ کے اصول بدل کر رکھ دیے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں اپنے لشکر کی ترتیب بدل دی، پیچھے سے گرد و غبار اڑانے کا حکم دیا تاکہ رومی سمجھیں کہ مسلمانوں کو نئی کمک پہنچ گئی ہے۔ صبح ہوئی تو دشمن کے دلوں میں رعب بیٹھ چکا تھا۔ خالد بن ولید نے کمال جرت سے رومیوں کے حصار کو توڑا اور اپنے مختصر سے لشکر کو اس طرح نکالا کہ دشمن دیکھتا رہ گیا۔ یہ کوئی پسپائی نہیں تھی، یہ ایک ایسی فوجی چال تھی جس نے رومیوں کی کمر توڑ دی۔ مدینہ میں بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے اس منظر کو دیکھا اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھام لیا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں بلکہ اس یقین کی ہے کہ جب اللہ کی تلوار میان سے نکلتی ہے تو پھر تعداد اور مادی طاقتیں ہیچ ثابت ہوتی ہیں۔ خالد بن ولید وہ سپہ سالار بنے جو زندگی بھر کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔